یہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید کا دور تھا حضرت، بغداد شریف میں ایک بندہ قتل ہو گیا، شک کی بنا پہ 20 گرفتاریاں ہوئی، شیخ لکھتے ہیں 19 بندے وہ تھے جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے، ایک ان میں سے پکڑا گیا پردیسی مسافر جو کہ اس وقت بغداد شریف میں مسافر تھا، گزر رہا تھا، وہ بھی پکڑا گیا۔ اب ہوا یہ، شیخ لکھتے ہیں کہ رات تک نا وہ جو 19 تھے نا، کسی کا کوئی جاننے والا آیا، کسی کا کوئی سفارشی آیا، کسی کا کوئی حمایتی آیا، کسی کا کوئی ضامن آیا، ایک ایک کر کے نا سب کو لے گئے، اور رہ گیا اکیلا۔ اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے اللہ کو پکارا، سر سجدے میں رکھ کے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، رب کریم تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو جانتا ہے میں نے قتل نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے 19 میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کیا ہوا؟ کسی کا کوئی جاننے والا، کسی کا کوئی حمایتی، کسی کا کوئی سفارشی، کسی کا کوئی ضامن، وہ ایک ایک کر کے نا سب کو لے گئے۔ اب میرے اللہ، میرا تو جاننے والا کوئی نہیں، میرا حمایتی کوئی نہیں، میرا سفارشی کوئی نہیں، میرا ضامن کوئی نہیں، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو ہے۔ وہ سر سجدے میں رکھ کے نا بار بار اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا جائے اور بار بار یہی بات کرتا جائے، بھائی کو مانگے تو صحیح نہیں، بس اتنا کرنا، مانگنے سے پہلے کسی پاک کے پاس بیٹھ کے مانگنے کا طریقہ سیکھ لینا۔ ہم جیسے مانگتے ہیں ایسے نہیں ملتا، آکڑنا دے منگنے جیسے نہ ملتا۔ میاں محمد بخش طریقہ بتا رہے ہیں مانگنے کا، مانگتے کیسے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، جیسے ہم مانگتے ہیں ایسے نہیں ملتا۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایانا نکا بچہ، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا ہے۔ بس اتنا کرنا، ہاں اللہ، بس اتنا کرنا، کسی سے بیٹھ کے مانگنے کا طریقہ سیکھ لو، مانگا کیسے، جیسے ہم مانگتے ہیں بلکہ مانگنے والی بات تو دور رہ گئی۔ میں کہتا ہوں زمانے گزر گئے، ہمیں تو آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا۔ جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں وہ تو بکھری گل ہے جی، وہ ہر بار یہی کہہ کے میں چھوڑ دیتے ہیں، تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ ماردا ہے، یہ تینوں دسیے گے چودھری بن کے دے رہے۔ میں نے 6 سال حضرت مجھے اللہ نے توفیق دی امامت کروانے کی، میں لوگوں کا مسجد میں آنے کا انداز دیکھ کے حیران رہ جاتا تھا، مسجد ہی آن رہا تھا۔ حضرت مالک بن دینار، سلیمان مصباحی نہ ایک وچ نہ 11 وچ، کیا پدی کا شوربہ، کبھی بیٹھ کے کیمیا سعادت پڑھنا، کبھی بیٹھ کے جو ہے نا وہ داتا صاحب پڑھنا، کشف المعجوب پڑھنا، کبھی تذکرۃ الاولیاء پڑھنا، آپ کو پتہ چلے مالک بن دینار تھے کیا حضرت۔ لکھا حج پہ جانے لگے، سواری ہونے کے باوجود حضرت پیدل چڑھ پڑے، سواری پہ نہیں بیٹھے۔ لوگوں نے عرض کی حضور بڑا لمبا سفر ہے، سواری پہ نہیں بیٹھیں گے؟ فرمایا نہیں، میں پیدل ہی جاؤں گا۔ عرض کی حضور سواری ہونے کے باوجود پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا بھاگا ہوا غلام جب مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو پیدل ہی جانا چاہیے۔ ہمیں اللہ اکبر ہے، ہمیں تو آج تک حضرت جی مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں، مسجد میں آتے کیسے؟ اسی لیے تو حضرت جی زمانے گزر گئے، ہم اب بھی خالی کے خالی ہیں۔ اتنے تو حضرت جی بندہ لگاتار ایم این اے دے گھر جائے نا تو سارا محلہ ڈرن لگ پتا، بھائی ایم این اے دے گھر آن جانیاں نو نہ چھیڑی کوئی، ساری عمر لنگ گئی وہ گھر آتے، ساڈا کھ بھی نہیں بڑھیا، خالی دے خالی ہیں حضرت، کیونکہ ہم کبھی آئے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے، اپنا بٹ جٹ مہر رائیں گجر یہ پیر چھوڑ کے آیا کریں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اندر فقیر بن کے آیا کریں، یہ باہر چھوڑ آیا کریں، جو کچھ بھی ہے نا اس کو باہر چھوڑ آیا کریں، اندر فقیر بن کے آیا کریں۔ اور کبھی فقیر بن، میں مجھے نہیں سمجھ آتی یہاں آ کے بندہ خالی جائے، ہاں یہاں آ کے بندہ، ہاں کیونکہ یہ جس کا گھر ہے وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے۔ یہاں کے بندہ خالی جائے، لیکن وہ آئے تو صحیح نا، اسی کدی آئے ہی نہیں ہے، اسی کدی آئے کسی کے پاس بیٹھ کے نا مسجد میں آنے کا طریقہ سیکھ۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایک نگی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا۔ کدی تم ہی بہ ہاں میں جل اہی منگنے بھی ہیں، کدی تم ہی کر ہاں، تم ہی اڑیاں بھی ہیں، کر ہاں تم ہی کدی اڑیاں، پھر ویکھ کرم ہوندا کہ نہیں ہوندا ہے، وہ اڑی پہ گیا۔
मालिक ज़ामिन भी तू, हिमायती भी तू, सिफारशी भी तू, जानने वाला तू, सब कुछ ही तू ही है बस, अंदर तू बाहर तू ही तू है बस। देखा हारून रशीद अपने शाही बिस्तर पे सोया था, उसको ख्वाब में झंझोड़ा गया। हारून उठ बैठा, गैब से आवाज़ की, ओए हारून तू सोया पड़े, मेरा बंदा बेगुनाह जेल में पड़ा हुआ, जा जाके रिहा करवा। हैं हारून भागता हुआ गया, उसने सारा कैद खाना छान मारा। आखिर एक कैद खाने में क्या देखता है बंदा, सर सजदे में रखे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह तू जानता है कत्ल मैंने नहीं किया। वो जो 19 थे, हो सकता है उनमें से कोई कातिल हो, किसी का कोई जानने वाला आया, किसी का कोई सिफारशी आया, किसी का कोई हिमायती आया, किसी का कोई जामिन आया, एक एक करके सबको ले गए। मेरा हिमायती कोई नहीं, जामिन कोई नहीं, सिफारशी कोई नहीं, जानने वाला कोई नहीं, मैं परदेसी हूँ। मेरा हिमायती तू, मेरा सिफारशी तू, मेरा जानने वाला तू, मेरा जामिन तू। हारून समझ गया इसी की वजह से उठाया गया है। हारून ने दरवाज़ा खुलवाया, उसको सीने से लगाया और घर ले गया। लिखा जब सुबह हुई ना, हारून ने उसको शाही पोशाक पहनाई और सारे बगदाद में ऐलान करवाया, सारे बगदाद में ऐलान करवाया, आओ आओ आकर उस शख्स को देखो जिसकी जमानत खुद अल्लाह ने दी है। आए